بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 26 کے ساتھ خوش آمدید. آئیے سب سے پہلے تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے لیکچر نمبر 25 میں کیا چیزیں پڑھیں. ایکچولی لیکچر نمبر 25 میں ہم نے انتہائی ڈیٹیل سے دیکھا کہ ریگولر گرامرز کو کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایف ایز میں، فینٹ آٹومیٹا میں. اور عزیز طلباء، میں نے آپ کو یہاں پر یہ بات بھی انتہائی زور دے کے کہی کہ ایف اے سے مراد ڈی ایف اے نہیں ہے بلکہ این ایف اے ہے، یا کوئی بھی آپ کے پاس این ایف اے ہے یا ٹی جی ہے، ٹرانزیشن گراف ہے. عزیز طلباء، اس کے بعد ہم نے جے فلیپ میں بھی پریکٹیکلی دیکھا کہ آپ کس طرح سے کسی گرامر کو ایف اے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس گرامر کا رائٹ لینئر ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ریگولر ہونا ضروری ہے. اور ریگولر گرامرز کے لیے تمام پروڈکشنز کا سیمی ورڈ کے فارمیٹ میں ہونا بہت ضروری ہے. سیمی ورڈ ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں کہ ایکچولی ہم تمام جو ایف ایز ہیں ان میں کنورژن کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹرمینلز اور آخر میں جو ہے آپ کے پاس ایک نان ٹرمینل ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی گرامر اس فارمیٹ میں ہو تو آپ اس کو ایک ایف اے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جس کا کہ مطلب ہے کہ اس کا ریگولر ایکسپریشن بھی بنایا جا سکتا ہے. یہاں عزیز طلباء، میں دوبارہ سے اس بات کا اعادہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ایف اے کی کنورژن پڑھی، انفیکٹ ریگولر گرامر کی کنورژن ایف اے میں، تو وہاں پر اس سے پہلے آپ نے دو پوائنٹس یہ بھی پڑھے کہ تمام ریگولر لینگویجز کو سی ایف جیز کی مدد سے ریپرزینٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح سے تمام نان ریگولر لینگویجز کو بھی نہیں کیا جا سکتا. نان ریگولر لینگویج کی حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ریگولر لینگویجز کو کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ریگولر لینگویجز کو اگر آپ سی ایف جی سے جنریٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہونا چاہیے. سی ایف جی بیسیکلی ایک بہت براڈ کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ کے پاس انریسٹرکٹیڈ گرامرز بھی آتی ہیں، جس کے آپ کے پاس ریسٹرکٹیڈ گرامرز بھی آتی ہیں، رائٹ لینئر بھی آتی ہیں، ریگولر نان ریگولر ساری گرامرز اس کے اندر آتی ہیں. تو بیسیکلی اگر سی ایف جی کا فارمیٹ ریگولر گرامر کر دیا جائے تو پھر وہ ایک ریگولر لینگویج کو جنریٹ کر سکتی ہے، بصورت دیگر وہ آپ کے پاس ایک ریگولر لینگویج کو جنریٹ نہیں کرے گی. عزیز طلباء، جے فلیپ جیسے کہ ہمارا ایک انتہائی اہم معاون ہے، ہم نے اس چیز کو بھی پڑھا جے فلیپ میں کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ڈیمانسٹریشن کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اس چیز کو اعادہ کیا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ جے فلیپ جو ہے وہ کس طرح ہمیں ایک کمپلیٹ آنسر بھی دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سٹیپ بائی سٹیپ ہیلپ بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ کون سا سٹیپ غلط ہے. ایلیمینیشن آف نل پروڈکشنز اور ایلیمینیشن آف یونٹ پروڈکشنز، یہ دو ٹاپکس جن کو سب ٹاپکس کہا جائے چومسکی نارمل فارم کا تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد ایک تھرڈ ٹاپک بھی ہے جس میں کہ ہم یوز لیس پروڈکشنز کو ختم کرتے ہیں. عزیز طلباء، نل پروڈکشنز کی ایلیمینیشن کیسے کی جاتی ہے، یونٹ پروڈکشنز کی ایلیمینیشن کیسے کی جاتی ہے، آج ہم یونٹ پروڈکشنز کی ایلیمینیشن کو دوبارہ دہرائیں گے، ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے. لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی آپ ڈیپینڈنس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک نان ٹرمینل دوسرے نان ٹرمینل پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایکچولی آپ نل پروڈکشنز میں بھی اسی ڈیپینڈنس کی ریلیشن شپ کو دیکھتے ہوئے باقی جو انڈیپینڈنٹ آپ کے پاس جو ٹرمینلز ہوتے ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں، جس سے کہ آپ نل پروڈکشنز کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. آئیے لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے جو ایگزامپل اس وقت بتائی گئی ہے آپ کے سامنے، اس میں 3 یونٹ پروڈکشنز ہیں. S can be replaced for A. Similarly, S can be replaced for B, A can be replaced for B, and B can be replaced for آپ کے پاس S.
تو آپ دیکھ سکتے ہیں separate unit productions from the non-unit productions. اب آپ ذرا سا یہ جو آپ کے پاس گرامر ہے اس کو تھوڑا ذہن میں لے کے آئیں. میں نے آپ کو بتایا کہ S can be replaced for A. اس یونٹ پروڈکشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو اب ہمیں اگر اس کو ختم کرنا ہے عزیز طلباء تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے A جو ہے وہ ایک تو خود B کو یونٹ پروڈکشن میں ریپلیس کر رہا ہے اور پھر ایکچولی ساتھ ایک ٹرمینل نوڈ B بھی موجود ہے. تو ایکچولی اگر آپ اس یونٹ پروڈکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ورڈز یہ والی سی ایف جی جنریٹ کر رہی ہو, جس کو فار ایگزامپل ہم سی ایف جی نمبر 1 کہہ دیتے ہیں, اور جو ورڈز ہم بعد میں ان یونٹ پروڈکشنز کو ختم کرنے کے بعد جو سی ایف جی ہم جنریٹ کریں گے وہ بیسیکلی آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ والی سی ایف جی ہے جس میں کہ یونٹ پروڈکشنز نہیں ہیں, اور آپ اس کو فار ایگزامپل سی ایف جی نمبر 2 کہہ دیتے ہیں, تو یہ سیم ورڈز کو جنریٹ کرے. اگر تو یہ سیم ورڈز کو جنریٹ کر رہی ہے تو پھر آپ کا گیس بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سیم ورڈز کو جنریٹ نہیں کر رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہیں غلطی ضرور کی ہے. عزیز طلباء آئیے دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ S can be replaced with A. Whereas آگے اگر ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو A now can be replaced with B. اور اب یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ A can also be replaced with B. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہ یونٹ پروڈکشن ہٹا رہا ہوں تو مجھے ٹرمینل پروڈکشن لانی پڑے گی یہاں پہ کہ S can be replaced with B. یعنی اس ڈیپینڈنس کو میں نے ختم کیا. S can be replaced with A, A can be replaced with B, اور اس پروڈکشن کو میں نے اس طرح ختم کیا کہ میں نے ڈائریکٹ S کو اسائن کر دیا B. الٹرنیٹیولی بھی میرے پاس یہی طریقہ آ رہا تھا. دیکھیں اگر فار ایگزامپل میرے پاس S can be replaced with A and A can be replaced with B, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ S can be replaced with B, تو میں نے ڈائریکٹ لکھ دیا S can be replaced with B. یہ پروڈکشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. عزیز طلباء ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل A can be replaced with B ہے. اگر A can be replaced with B and B can be replaced with S, عزیز طلباء تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ S آلریڈی ہم لکھ چکے ہیں, B بھی ریپلیس کر سکتا ہے اور S can replace with double B. تو اس کا مطلب ہے اگر B جو ہے وہ S کو ریپلیس کر سکتا ہے, B کی جگہ ہم S کو لکھ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ B کی جگہ نہ صرف سمپل B لکھ سکتے ہیں بلکہ B کی جگہ آپ ڈبل B بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ دو نئے رولز آپ کے پاس آ گئے جو کہ ایکچولی آپ نے جو یونٹ پروڈکشن A to B جب آپ نے ایلیمینیٹ کیا تو آپ کے پاس یہ والا آ گیا, جب B to S آپ نے ایلیمینیٹ کیا تو آپ کے پاس یہ والی دو پروڈکشنز آ گئیں. اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ ایکچولی آپ نے ایک پروڈکشن ایڈ کی S to B, اس کا میں نے ریزن آپ کو بتا دیا. S to A کی ریزن جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب A can be replaced for B and B can be replaced for S, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ B کو ریپلیس کیا جاتا ہے S کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ S جو ہے وہ بھی آپ کے پاس A ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے A can be replaced for A. This is apparent because A can be replaced for B and actually for B we have here, اور یہاں پہ B جو ہے اس کو A کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے A کے ساتھ. اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل S کو A کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے, یعنی ہم کہیں پہ S لکھا ہو تو وہاں پہ ہم A لکھ سکتے ہیں. اس یونٹ پروڈکشن کو ایلیمینیٹ کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس ڈبل B آ گیا ہے. B چونکہ S کے برابر ہے, یہاں سے آپ اس رول کی ریزن دیکھ سکتے ہیں. A can be replaced for B and B can be replaced for S, تو اس کا سیدھا سا مطلب بنتا ہے کہ A can be replaced for S and the value of S is actually BB, تو اس کا مطلب ہے کہ A can be replaced for BB.
Similarly اگر B can be replaced for BB تو آپ دیکھ سکتے ہیں B can be replaced for S, اس کا مطلب ہے B can be replaced for BB, and B can be replaced for S and S can be replaced for A, تو آپ دیکھ سکتے ہیں B can also be replaced with B. تو آپ نے ایک طرف جو ہے تمام ڈیپینڈنس ریلیشن شپ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا, اور دوسری طرف جو ہے آپ نے تمام جو آپ کے پاس یونٹ پروڈکشنز ہیں ان کو ایک سائٹ سے علیحدہ کیا, اور آپ نے ٹرمینل پروڈکشنز کی مدد سے آپ نے اس تمام جو آپ کا ٹارگٹ تھا اس کو آپ نے اچیو کیا. عزیز طلبہ, میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کلنگ یونٹ پروڈکشنز اور ایلیمینیشن آف نل پروڈکشنز جو ہیں یہ کوئی انڈیویجول ٹاپکس نہیں ہیں, بلکہ ہم اس کے اندر بیسیکلی ہم ایک بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے جا رہے ہیں. اور target is to achieve introduction to Chomsky normal form. For example, Chomsky normal form ابھی ہے نہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس کا انٹروڈکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. If a language is generated by some CFG, then there is another CFG that generates all the null words of L, all of whose productions are of the form. non-null productions کی فارمیٹ کا جو تھیرم ہے وہ تو آلریڈی آپ نے پڑھ لیا کہ اگر ایک سی ایف جی جس میں نل پروڈکشنز ہوں تو بالکل کرسپونڈنگلی ایک ایسی سی ایف جی ایگزسٹ کر سکتی ہے جس میں کہ آپ کے پاس نل جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. all of whose productions are of one of the two basic forms, non-terminal, which is actually equivalent to string of only non-terminals, یعنی کہ آپ کے پاس نان ٹرمینل ہمیشہ اسٹرنگ آف نان ٹرمینلس کے برابر ہوگا, اور نان ٹرمینل جو ہے وہ ہمیشہ ون ٹرمینل کو پوائنٹ کرے گا. تو اس فارمیٹ میں آپ بیسیکلی کسی بھی سی ایف جی کو کنورٹ کر سکتے ہیں. آئیے کنورژن کے پروسیس کو دیکھتے ہیں. سپوز کیجئے ہمارے پاس اس وقت جو سی ایف جی ہے عزیز طلبہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس کین بی ریپلیسڈ فار ایکس, یعنی کہ ایس کو ایس کین بی ریپلیس فار ایکس, ایس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے ایکس کے ساتھ. اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریپلیسمنٹ موجود ہے x2a x2, that is x2a x2 can be replaced for s. Similarly a s b can be replaced for s, and similarly b can also be replaced for s. Here we have x22 again, and then we have a b, again this one and this one. اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم جو پروسیس کرنے جا رہے ہیں actually this is what we will learn in Chomsky normal form, that is we convert the grammar to a specific format. اس کے specific format میں convert ہم اس کو کرتے ہیں تاکہ اس کی efficiency بڑھ جائے. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ تو اسپیسیفکلی فارمیٹ ہے ایکس کا, پھر x2 xa2 asb, اس طرح b آپ کے پاس موجود ہے, x2 موجود ہے, b ہے. تو اس میں آپ کو مکس جو ہے پروڈکشنز نظر آ رہی ہیں. یہ جو پروڈکشن ہے یہ مکس اس وجہ سے ہے کہ اس میں آپ کے پاس ویریبلز اور جو آپ کے پاس جو ٹرمینل نوڈز ہیں وہ مکس ہیں, جبکہ ابھی پیچھے آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس نان ٹرمینل جو ہیں وہ یا تو پوائنٹ کریں صرف نان ٹرمینلز کو, اور یا نان ٹرمینل جو ہیں وہ صرف ون ٹرمینل کو پوائنٹ کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے. فرسٹ آف آل وی نو دیٹ ایس کین بی ریپلیسڈ فار x1, اور یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ اگلا جو ہے x2a x2 ہے, and then we have asb, and then we have b, then x1 is actually x2 and x2, and then we have x1 can be replaced for b, x2 can be replaced for ax2, and x2 can be replaced for aax1. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو ہمارے پاس ٹرمینل نوڈز ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کچھ سمبلز کے ساتھ.
فار ایگزامپل جو ہمارے پاس یہ بی کا نوڈ ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ جی بی جو ہے وہ ہمیشہ سنگل آپ بی نہیں لکھیں گے ٹرمینل کے طور پہ, آپ ہمیشہ اس کو بی کے ساتھ ریپلیس کریں گے. اینڈ سملرلی وین یو ہیو اے تو آپ اس کو اے کے ساتھ ریپلیس کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس x2 اے x2 ہے تو آپ نے اس کو x2 فالوڈ بائی اے کیپیٹل x2 یہاں پہ آپ نے اس کو لکھ دیا. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو اگلا ہے اے ایس بی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ان دو کو جب آپ ریپلیس کر دیں ان دو پروڈکشنز کے ساتھ تو یہ بن جاتے ہیں اے ایس بی, جو کہ اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس ایس جو ہے وہ بھی ٹرمینل نوڈ بی کو پوائنٹ کر رہا ہے, تو اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ یہاں پہ ایس بی لکھ لیتے ہیں. یہ والی پروڈکشن آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. یہ دو پروڈکشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے ایڈیشنلی انٹروڈیوس کی ہیں. x1 x2 اور x2 کو پوائنٹ کر رہا ہے تو دس از پرفیکٹلی اوکے بیکاز یہ ہماری ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہا ہے. ہمیں صرف جو ہے رائٹ سائڈ پہ یا تو ٹرمینلز نان ٹرمینلز چاہیے یا صرف ایک ٹرمینل چاہیے. اس کے بعد اگر آپ x1 میں دیکھیے تو آپ کو x1 جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے اسمال b کو, تو آپ یہاں پہ x1 کو b کے ساتھ پوائنٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے x2 جو ہے وہ آپ کے پاس ax2 کو پوائنٹ کر رہا ہے. اب یہ ax2 کہاں سے آیا, یو کین سی اوور ہیئر, یہاں پہ آپ کے پاس ٹرمینل نوڈ a موجود ہے اینڈ یو آلسو ہیو x2 اوور ہیئر, سو یو گاٹ وٹ ax2. This A is actually stands for A and x2, تو یہ آپ کو یہاں سے مل گیا. اور similarly you have x2 for AX1, so this is again A and x1. عزیز طلبہ, this is not Chomsky normal form, but this is just the beginning. We are going to perform almost the same steps that we are now performing for conversion of a particular CFG into a Chomsky normal form. Chomsky normal form ہمارے پاس گرامرز کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کنسیڈر کیا جاتا ہے. somehow اگر آپ تھیوری آف آٹومیٹا میں دیکھیں تو چومسکی نارمل فارم آپ کے پاس گرامرز میں ایک ایسا ٹاپک ہے جو سب سے آخر میں پڑھایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تمام کانسیپٹس جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں, سپوز آپ یونٹ پروڈکشنز کو کیسے ختم کرتے ہیں, آپ نل پروڈکشنز کو کیسے ایلیمینیٹ کرتے ہیں, آپ فار ایگزامپل اس طرح کے فارمیٹ میں کیسے لے کے آتے ہیں. اب یہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک بگننگ ہے صرف, اور اس بگننگ میں آپ نے یہ کیا جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس نان ٹرمینل جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹرنگ آف نان ٹرمینلز کو پوائنٹ کرے گا. مثال کے طور پہ جیسے کہ یہاں پہ گرامر آپ کو بتائی گئی تھی, فار ایگزامپل اس میں سے میں صرف ایک پروڈکشن لیتا ہوں, ایس کین بی ریپلیسڈ فار x2a x2. آئی گیس میں نے ٹھیک لکھا ہے, ہاں جی. اب یہ جو ہے یہ ایک پروڈکشن جو ہے یہ ان دونوں رولز کو فالو نہیں کرتی. پہلا رول تو یہ ہے کہ یا تو اسٹرنگ آف اونلی نان ٹرمینلز ہو, تو یہ نان ٹرمینلز تو نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس x2 از نان ٹرمینل, اگین a جو ہے یہ وہ کنفلکٹنگ ہے, یعنی کہ a جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرمینل نوڈ ہو جاتا ہے اینڈ اگین یو ہیو x2. اب اس کو اگر آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں x2a x2, تو آپ کو سب سے پہلے یہ آپ نے کیا کہ آپ نے ایک ایڈیشنل پروڈکشن انٹروڈیوس کی A فار ٹرمینل A, رائٹ, نان ٹرمینل. تو اب آپ نے اس کو دوبارہ آپ لکھ سکتے ہیں x2a x2. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی جو گرامر ہے وہ ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں آ گئی. میں نے آپ کو بتایا آپ کے ذہنوں میں ڈیفینیٹلی یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ
یہ اسپیسیفک فارمیٹ ہم نے کیوں یوز کیا؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر ایکچولی ہیڈنگ ٹوورڈز چامسکی نارمل فارم. آئیے چلتے ہیں آگے. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نان ٹرمینل کو اسٹرنگ آف نان ٹرمینلز یا نان ٹرمینلز کو ون ٹرمینل کی فارم میں لے کے آئیں گے. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ایکچولی غلطی ہے وہ پوائنٹ کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے لکھا ہے ایس کین بی ریپلیسڈ فار این اے رائٹ ویئر این از ایکچولی نان ٹرمینل اور اے بھی ٹرمینل ہے اور بی بھی ٹرمینل ہے اور این کین بی ریپلیسڈ فار اے اور بی. اب عزیز طلباء کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اے جو ہے اے اس کی جگہ پہ میں این لکھ دوں اور کچھ اس طرح سے بنا دوں کہ ایس کین بی ریپلیسڈ فار این اینڈ این ایکچولی از اے اور بی. دیٹ از ایس کی جگہ ہم این اور این لکھ سکتے ہیں اور این کی جگہ ہم اے اور بی لکھ سکتے ہیں. یہ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ ایس کو این این لکھ دیں. اور وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر اے لکھا ہوا ہے اور اے کے لیے ایکچولی آپ دیکھیں تو آپ این تو یوز کر سکتے ہیں. تو کیا یہ پروڈکشن ویلڈ ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا گیس بالکل ٹھیک ہے، یہ پروڈکشن غلط ہے. عزیز طلباء اس کی وجہ یہ ہے، یہ پروڈکشن اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیے اگر اس پروڈکشن میں ہم دیکھیں تو اگر میں این کی جگہ بی اور بی لکھ دوں تو میرے پاس کیا آ جاتا ہے، جبکہ یہاں سے میں بی اور بی کبھی بھی جنریٹ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی اور بی جو ہے وہ یہاں سے جنریٹ نہیں کیا جا سکتا، یہاں سے جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ دونوں ایکویلنٹ نہیں ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں لانے کے لیے اس چیز کا ضروری خیال رکھیں کہ کہیں آپ کنورٹ کرتے ہوئے یا ٹرانسفارم کرتے ہوئے گرامر کو ایک ایسے فارمیٹ میں نہ لے آئیے کہ جس کی وجہ سے ایکچولی آپ کا جو گرامر ہے وہ غلط ہو جائے، اس سینس میں کہ جو اوریجنل گرامر ہے وہ تو کسی ورڈ کو نہ ایکسپٹ کر رہی ہو اور جو آپ نے ٹرانسفارم کی ہے وہ کر رہی ہو، جیسے کہ آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا. تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ایس کو اے کے ساتھ کر لیتے ہیں which means ایس فار این اے پروڈکشن ہے. اسی طرح اے این جو ہے وہ آپ کے پاس اے اور بی پروڈکشن ہے اور اے جو ہے وہ آپ کے پاس اے ہے. اب آپ اس سے ڈبل بی کی جو پاسبلٹی ہے وہ کبھی بھی جنریٹ نہیں کر سکتے. دس از دا رائٹ فارم. سو یو شوڈ بی ویری کیئرفل فار ڈوئنگ بزنس وتھ سچ ایگزامپلس and sometimes you may get some confused examples or ambiguous examples which can have certain problems like the one we have already talked. عزیز طلباء آئیے اگلی سی ایف جی دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس دیکھیے ایس is actually pointing to xy, xx, yy, ya and yb. اب اس کے اندر ہمارے پاس جو پرابلم ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو نان ٹرمینلز ہوں اور یا ٹرمینلز ہوں. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ودار الگوریدم. اگر ہم اپنا ہی الگوریدم اس میں یوز کرتے ہیں تو ایکچولی آپ دیکھیے یہ دو نئی پروڈکشنز اس میں ایسوسیٹ کی گئی ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ y can be replaced for a and actually y again can be replaced for b. اب بیسیکلی یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں پہ ہم نے دوبارہ، یعنی ہم اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ ہم یا تو ان کو رہنے دیتے، لیکن ہم نے یہاں پہ x کی جگہ a لکھ دیا اور پھر y کی جگہ b لکھ دیا، اسی طرح x کی a کی جگہ a اور b کی جگہ b لکھ دیا. لیکن somehow اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دو ہم نے کیے ہیں یہ تو یہ نیڈ لیس یونٹ پروڈکشنز ہیں اور ایکچولی اٹس اے ویسٹیج آف ٹائم ہے. somehow یہ جو دو پروڈکشنز ہم نے اس میں ایسوسیٹ کی ہیں these are needless and this is actually a wastage of time. اور آپ اس فینومینا کو کہتے ہیں useless production elimination. چومسکی نارمل فارم میں یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف نل پروڈکشنز، سیکنڈ از ایکچولی ایلیمینیشن آف یونٹ پروڈکشنز اینڈ دا تھرڈ از ایکچولی دی ایلیمینیشن آف نیڈ لیس پروڈکشنز. جو نیڈ لیس پروڈکشنز ہوں گی ان کو بھی آپ ختم کریں گے بیسیکلی. آئیے عزیز طلباء اب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں دیٹ واٹ از چومسکی نارمل فارم. تو آئیے دیکھتے ہیں واٹ از چومسکی نارمل فارم. عزیز طلباء ابھی تک جو پریکٹس آپ سے ہم نے کروائی اس کے اندر، تو ہم نے آپ کو گرامر کو ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں کنورٹ کرنا سکھایا اور اس اسپیسیفک فارمیٹ میں کنورٹ کروانے کی وجہ سے آپ کی چند پریکٹسز ہوئیں. جیسے آپ کسی بھی سی ایف جی سے نل پروڈکشن کیسے ایلیمینیٹ کریں گے، کسی بھی سی ایف جی سے آپ یونٹ پروڈکشن کیسے ایلیمینیٹ کریں گے، کسی بھی سی ایف جی سے آپ یوز لیس پروڈکشن کیسے ایلیمینیٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور فارمیٹ کی بات یہ تھی کہ آپ نے ابھی پیچھے جو ڈیفینیشن پڑھی کہ آپ ایک نان ٹرمینل کو پوائنٹ کرواتے ہیں صرف اور صرف سیٹ آف نان ٹرمینلز تک، اور پھر ایک نان ٹرمینلز کو پوائنٹ کرواتے ہیں ٹورڈز ٹرمینل بیسیکلی. تو اس پروڈکشن رولز کا جو فارمیٹ ہے ایکچولی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دا مین بلڈنگ بلاکس فار چومسکی نارمل فارم. یہ آپ کے پاس چومسکی نارمل فارم کا مین بلڈنگ بلاک ہوگا. تو عزیز طلباء ابھی آپ دیکھیے if a CFG has only production of the form non-terminal to string of exactly two non-terminals, مزید restriction لگا دی گئی ہے. ابھی تک جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ strings of any not two any number of non-terminal، صرف اور صرف. اگر اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں تو ریگولر گرامرز میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ ٹرمینل آپ کے پاس ٹرمینل اور صرف رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس صرف ایک نان ٹرمینل ہونا چاہیے. ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نان ٹرمینل جو ہے وہ آپ کے پاس اسٹرنگ آف ایگزیکٹلی ٹو نان ٹرمینلز کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا. آر آف دا فارم نان ٹرمینل ٹو ون ٹرمینل بیسیکلی اٹ از کالڈ چومسکی نارمل فارم. آئیے عزیز طلباء اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے چومسکی نارمل فارم میں ہم نے اس گرامر کو کنورٹ کرنا ہے. آپ دیکھیے ایس کین بی ریپلیس فار اے اے بی ایس بی اے بی اے اے بی بی. اب آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ چومسکی نارمل فارم میں نان ٹرمینل جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ٹرمینل کو پوائنٹ کریں گے رائٹ، اور اگر نان ٹرمینل کو پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف دو کو کریں گے. تو صرف دو نان ٹرمینل ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ وہ فارمیٹ جو ہے وہ چومسکی نارمل فارم کے طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. عزیز طلباء آئیے دیکھتے ہیں اس چیز کو. ہمارے پاس یہاں پر اس وقت دیکھیے اس اے ایس اے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے. اگر آپ دیکھیں اے ایس اے ہے تو میں ایسا کر سکتا ہوں جیسے کہ یہاں پر دو پروڈکشنز بنائی گئی ہیں. اے کین بی ریپلیسڈ فار اے ٹرمینل اے اینڈ بی کین بی ریپلیسڈ فار ٹرمینل بی.
تو یہاں پر ASA ہو سکتا ہے, یہاں پہ BSB ہو سکتا ہے, لیکن سٹل آپ دیکھیں تو یہ 3 نان ٹرمینل آ جاتے ہیں آپ کے پاس. یہاں پر 2 نان ٹرمینل ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک موجود ہے. تو اس کا سینس بن رہا ہے, اس کا سینس بن رہا ہے, لیکن یہ ابھی تک اس فارمیٹ میں موجود نہیں ہے. آئیے اس کو مزید اب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ASA ہے ہمارے پاس, یہاں پر S can be replaced for ASA. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ A کو ہم نے اسی طرح لکھا اور ایک نئی پروڈکشن یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی R1 کے نام سے. یہ ریپلیسمنٹ 1 ہے, تو یہاں پہ ہم نے اسے لکھ دیا SA. تو اب یہ دیکھیں, یہ ڈیپینڈنس کا ریلیشن شپ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ناؤ S actually can be replaced for ASA actually. And similarly اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس S can be replaced for BSB. تو اس کے ریلیشن شپ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے کیسے کرنا ہے. ایکچولی آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ B and then you have R2 and where you have again R2 can be replaced for SB. یہ بیسیکلی آپ کے پاس پروڈکشن کا فارمیٹ آ جاتا ہے. تو عزیز طلباء, دس از ایکچولی یور اوریجنل فارمیٹ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس اوریجنل فارمیٹ کو جب آپ نے کنورٹ کیا تو کچھ آپ کے پاس اس طرح کی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پر S can be replaced for AA, یہ پہلے سے موجود ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سمپل A اور B کو جب ہم نے کنورٹ کیا تو ہم یہاں پہ ڈبل A بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈبل B جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ آ گئی ہے, دس از ایکچولی ان دا فارم آف چامسکی نارمل فارم, کیونکہ اس میں کوئی یونٹ پروڈکشن نہیں ہے, اس میں کوئی نل پروڈکشن نہیں ہے, اور اس میں کوئی بھی جو اسپیسیفک فارمیٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے فارمیٹ میں نہیں ہے. عزیز طلباء, یہاں پہ آپ تھوڑا سا اپنی جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کر لیجئے. میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ چامسکی نارمل فارم کے لیے ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نل پروڈکشن کی ایلیمینیشن, یونٹ پروڈکشن کی ایلیمینیشن, تیسرے نمبر پہ یوز لیس پروڈکشن کی ایلیمینیشن, اور چوتھے نمبر پہ وہ جو فارمیٹ کی ریسٹرکشن ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ نان ٹرمینل جو ہوگا وہ 2 نان ٹرمینلز کو ہی پوائنٹ کرے گا, اور یا پھر نان ٹرمینل جو ہوگا وہ صرف ایک ٹرمینل کو پوائنٹ کرے گا. اب آپ دیکھیے اس سے آٹومیٹیکلی آپ کے پاس نل پروڈکشن اور یونٹ پروڈکشن کی پاسبلٹی ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. عزیز طلبہ, آئیے اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ایک اسپیسیفک پروڈکشن چامسکی نارمل فارم میں نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. یہ چونکہ ہمارے پاس 2 نان ٹرمینل اور شروع میں ہمارے پاس ایک ٹرمینل ہے, تو یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. یہ ایک اسپیسیفک ہمارے پاس موجود ہیں, یعنی کہ A can be replaced for A and B can be replaced for B. تو ٹرمینل B. تو اب اس کو اب دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ اگر ہم X کو A کہہ رہے ہیں اور Y کو B کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس یہاں پر Y کی جگہ B کی جگہ Y آ جائے گا, تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے پروڈکشن YA, اور اسی طرح سے SXB آ جاتی ہے. A برابر آ جاتا ہے YAA کے برابر آ جاتا ہے, چونکہ B ہمارے پاس کیپٹل اس کے برابر ہے. اور عزیز طلباء, اسی طرح سے ہمارے پاس جو اگلی پروڈکشن ہے وہ AXS ہو جاتی ہے. A can be replaced for A, we know this thing, and also B can be replaced for B. یہ ہمارے پاس یہ دونوں پروڈکشنز یہاں پہ ایز اٹ از موجود ہیں. یہ 2 پروڈکشنز ہم نے خود جو ہیں بنائی ہیں تاکہ ہم وہاں پہ جو ویریبلز ہیں ان کی ریپلیسمنٹس کو فالو کر سکیں. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ریپلیسمنٹس ایسی ہیں جو کہ چامسکی نارمل فارم میں نہیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ پروڈکشن آپ دیکھیں, اس میں 3
نان ٹرمینلز ہیں، جبکہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 3 نان ٹرمینلز ہیں. اب ان تینوں نان ٹرمینلز کو یہاں پہ ہمیں کنورٹ کرنا ہوگا. We have left well enough alone in 2 instances. ایک تو we need to simplify only 2 productions. تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک آپ کے پاس یہ ہے اور ایک آپ کے پاس یہ پروڈکشن ہے. تو A can be converted to YR1 and R1 can be replaced for AA. Similarly B can be replaced for XR2 and R2 can be replaced for BB. تو اس طرح آپ کے پاس جو تمام پروڈکشنز ہیں وہ 2 نان ٹرمینلز کے سیٹ میں آ جاتی ہیں. عزیز طلبہ، بیسیکلی آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ جو ایگزامپل اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کو پریکٹیکلی آپ نے جو ابھی کیا CFG کو کنورٹ کیا چامسکی نارمل فارم کے اندر، تو یہ اسی فارمیٹ میں آپ کے سامنے ریپرزینٹ کی جا رہی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام نان ٹرمینلز یا تو 2 نان ٹرمینلز کو پوائنٹ کر رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں پوائنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ایرو کا سائن ہے، یا کین بی ریپلیسڈ فار یا کین بی ڈرائیوڈ فرام جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں ورڈ. اور سملرلی آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ کے پاس نان ٹرمینل 2 ہیں اور یا پھر آپ کے پاس ٹرمینل نوڈ ہے. تو یہ آپ کے پاس چامسکی نارمل فارم کی مین کنڈیشن ہے. آئیے عزیز طلبہ ایک اور لینگویج ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. لینگویج بتائی گئی ہے کہ S actually can be replaced for 4 times A and then followed by S and or we have 4 times A. تو اب ہم اس کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ لینگویج کچھ اس طرح بن رہی ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف A's کی تعداد ہمیشہ ملٹیپل آف 4 ہوگی، یعنی یا A کی تعداد 4 ہوگی یا 8 ہوگی یا 12 یا اس طرح 16. اس طرح سے آپ جاتے جاتے ہیں. somehow اگر آپ فارمولا میں دیکھیں تو وہ آپ کے پاس A پاور 4n جو ہے وہ آ جاتا ہے. عزیز طلبہ، جب اس چیز کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں 4 ٹائمز S کے ساتھ اور یہاں پہ بھی، تو ہمارے پاس بیسیکلی جو آپشن موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چامسکی نارمل فارم کے لیے S کو اگر پوائنٹ کروانا ہے تو صرف 2 نان ٹرمینلز تک، اور یا اگر کوئی نان ٹرمینل ہے تو وہ آپ کے صرف ایک ٹرمینل نوڈ کو فالو کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ جو منیمم پاسبل A پوائنٹنگ ٹو A ہے تو یہ ہم نے کر دیا، جس کی وجہ سے ایکچولی پہلے سٹیپ کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 4 A's چھوٹے تھے ٹرمینل نوڈز تھے ان کو ہم نے نان ٹرمینل سے ریپلیس کر دیا. یہ ایک پروڈکشن جو ہے یہ CNF فارم میں ہے، جبکہ یہ دونوں پروڈکشن اس وقت CNF فارمیٹ میں نہیں ہیں. اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ نان ٹرمینل کی تعداد یہاں پہ 5 ہے اور اس پروڈکشن میں نان ٹرمینلز کی تعداد 4 ہے، جبکہ ہمیں 2 کے کنورژن کے فارمیٹ میں اس کو کنورٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں AR1 کو ہم نے کر دیا، پھر R1 کی ریپلیسمنٹ ہم نے AR2 کے ساتھ کر دی، R2 کی ریپلیسمنٹ پھر ہم نے AR3 کے ساتھ کر دی، اور 4 لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے AS کر دی. اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی آپ کر سکتے ہیں. سپوز اگر آپ کے پاس AR1 ہے تو آپ یہاں پہ اس کو R1 کو دوبارہ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں AR2 کے ساتھ یہاں پر، اور اس R2 کو آپ دوبارہ ریپلیس کر سکتے ہیں AR3 کے ساتھ، اور پھر AR3 کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دوبارہ آپ کے پاس AS آ جاتا ہے. تو یہ اگین آپ کے پاس جو ہے S ہے. تو آپ نے دیکھا اس ڈیریویشن میں آپ کے پاس تقریباً وہ تمام ایکولنس جو ہے وہ آ جاتی ہے. عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ کے پاس جو یہ ASR4 ہے یا R4 to R5 ہے، یہ مزید جو آپ کے پاس سیکنڈ آپ کا رول ہے، یعنی S can be replaced for 4 A's. کو AS کی جگہ لکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم نے انہی نمبرنگ کو کیلکولیٹ دوبارہ کیا ہے، یعنی
S is actually can be replaced for A, R4. اگر میں انہی رولز کو دوبارہ سے دیکھنا چاہوں تو میں اس طرح سے دیکھ سکتا ہوں کہ S can be replaced for A, R4 and then A, R5 and then because R5 is actually double A تو یہ ہمارے پاس ایسا آ جاتا ہے جو کہ اگین 4 times A ہے, آپ نے دیکھ لیا. تو یہ سارے جو نان ٹرمینلز ہیں یہ اب آپ کے پاس 2 ٹرمینلز کو صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو عزیز طلباء بیسیکلی اس طرح سے آپ کے پاس چامسکی نارمل فارم اچیو کر لی گئی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چامسکی نارمل فارم از ایکچولی اباؤٹ ایفیشنسی. آئیے سب سے پہلے ہم جو جے فلیپ کے اندر چیز دیکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آیا کسی بھی گرامر کو, جیسے کہ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اب جب آپ اس گرامر کو پارس کرنا چاہتے ہیں, پارسنگ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ پارسنگ سے مراد ہے کہ جب آپ اس کے اوپر رولز کو اپلائی کروا کے ایک خاص اسٹرنگ کو ڈرائیو کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کیس میں ایکچولی آپ کس میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں؟ ان ایفیشنٹ میتھڈ جو ہے وہ بروٹ فورس ہے. بروٹ فورس میتھڈ ایکچولی ان ایفیشنٹ کیوں ہے؟ بیکاز آف دا ٹائم, because of the resources being utilized. And Chomsky normal form میں اگر آپ گرامر کو کنورٹ کر لیتے ہیں تو جو کنورژن پہ آپ نے ایفرٹ لگائی ہے, فار ایگزامپل یونٹ پروڈکشنز کو ایلیمینیٹ کرنے میں, یوز لیس پروڈکشنز کو ایلیمینیٹ کرنے میں, اور اسی طریقے سے لیمڈا پروڈکشنز کو ایلیمینیٹ کرنے میں, تو یہ تینوں ایفرٹس جو آپ نے لگائیں اس کے اوپر, اس سے گرامر کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتی ہے. عزیز طلباء سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایفیشنٹ کیسے ہوتی ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے اس وقت ایک گرامر آپ کے سامنے ہے, فائل جو ہے وہ ہے grammar for CYK. اب اسی گرامر کو جب ہم انپوٹ کرتے ہیں اس دفعہ ہم بروٹ فورس پارس نہیں کرتے بلکہ CYK پارس کرتے ہیں, اور یہاں پر جو اسٹرنگ ہم انپوٹ کرتے ہیں وہ ہے AA BBB. جیسے ہی میں نے کہا آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسکرین پہ آیا اسٹرنگ از ایکسپٹڈ. اب یہ جو گرامر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چامسکی نارمل فارم میں نہیں ہے, لیکن ہم اس کو پارسنگ جو ہے وہ چامسکی نارمل فارم کے تھرو کروا رہے ہیں. عزیز طلباء اس فرق کو تھوڑا سمجھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو چامسکی نارمل فارم سے پارس کروا رہے ہیں تو وہ خود ہی اس کو کنورٹ کر کے اور ہمیں پارس کر کے دے رہا ہے. کنورژن ہم نے نہیں اپلائی کی اس کے اوپر. دیکھیے آئیے اب اس کو میں اس کا سٹیپ دیکھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی اس نے مجھے بتا دیا A B اور لیمڈا B. اگر میں اسی چیز کو, اسی اسٹرنگ کو اگر میں بروٹ فورس پارس کرنا چاہوں اسی گرامر کے تھرو, دیکھیے میں سیم اسٹرنگ دے رہا ہوں AA BBB, اور جب میں انٹر کرتا ہوں تو it took some time basically. یہ کچھ ٹائم لینے کے بعد ایکچولی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چامسکی نارمل فارم میں بالکل آپ کو ایز اٹ از جو ہے ایگزیکٹ آنسر جو ہے وہ مل جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایک اور اسٹرنگ جو ہے وہ اس میں دیتے ہیں, دیکھیے 4 times A and 5 times B. جیسے آپ نے کہا بالکل آپ کو پتا چل گیا کہ اسٹرنگ از ایکسپٹڈ, رائٹ.
اب آپ اس کے سٹیپس میں جا کے تمام سٹیپس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی اسٹرنگ کے اوپر آپ بروٹ فورس کا میتھڈ لگائیں 4 ٹائمز A 5 ٹائمز B، اور یہ دیکھیے کہ چونکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ تمام نوڈز کی ایلیمینیشن اور ان سے جنریٹ ہونے والی تمام پروڈکشنز کو جنریٹ کرتا جا رہا ہے، تو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروسیس چل رہا ہے، اور شاید یہ پروسیس نیور اینڈنگ پروسیس ہو۔ تو عزیز طلباء، بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ چامسکی نارمل فارم ایکچولی gives you a more efficient format for grammars، اور اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ بیسیکلی آپ کے پاس جو چامسکی نارمل فارم ہے وہ ایک ایسا فارمیٹ ہے جس کے اندر نہ تو نل پروڈکشنز ہوتی ہیں، جس میں یونٹ پروڈکشنز نہیں ہوتی، جس میں نیڈلیس پروڈکشنز نہیں ہوتی، اور تمام پروڈکشنز کو ایک خاص فارمیٹ میں لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پارسنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ اپلائی کی جاتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن آ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے بیسیکلی یہاں پر جو گرامر آپ کے سامنے ہے بالکل بین ہی یہ گرامر جو ہے یہ بھی تو چامسکی نارمل فارم میں نہیں ہے، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں نل پروڈکشن بھی موجود ہے، اس میں جو ٹرمینلز ہیں وہ دو نان ٹرمینل جو ہیں وہ دو نان ٹرمینلز کو بھی پوائنٹ نہیں کر رہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس یونٹ پروڈکشنز کی ایلیمینیشن کا بھی کوئی میکانزم موجود نہیں ہے، لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ CYK پارس کا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ سسٹم اس کو آٹومیٹیکلی چامسکی نارمل فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ کنورجن اگر ہم سسٹم سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو کہ اب ہم اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اور اس کو ہم اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ آئیے اس ایک دفعہ دوبارہ ہم اپنے چامسکی نارمل فارم کے لیکچرز کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر CFG has only production of the form non-terminal pointing to strings of exactly two non-terminals، اگر دو نان ٹرمینلز کو پوائنٹ کر رہا ہو اور یا نان ٹرمینل جو ہے وہ صرف ایک ٹرمینل کو پوائنٹ کر رہا ہو، تو آپ ایسی گرامر کو چامسکی نارمل فارم کہتے ہیں، اور اٹ از کالڈ چامسکی نارمل فارم۔ اس کی ایگزامپل میں سب سے پہلے میں نے آپ کو جو ایگزامپل بتائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایگزامپل جو ہے اس میں پرابلم کہاں کہاں ایگزسٹ کرتا ہے میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ASA BSB ہے آپ کے پاس۔ عزیز طلباء، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو AS اور A ہے، اب یہ ایک نان ٹرمینل ہے، یہ دونوں اس میں ٹرمینلز ہیں، تو نان ٹرمینل اور ٹرمینل تو کبھی بھی چامسکی نارمل فارم میں مکس فارم میں نہیں آ سکتے، یا تو آپ کے پاس ٹرمینل نوڈز ہوں گے یا آپ کے پاس نان ٹرمینل نوڈز ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ASA ہم کر دیتے ہیں اس کو، لیکن اگین اور اس A کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے A کے برابر ہوگا، اسی طریقے سے جو B ہے اس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں وہ B کے برابر۔ یہ دو ایڈیشنل پروڈکشنز جو ہیں وہ ہم نے خود سے انٹروڈیوس کروائیں، اور اب اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ASA جو ہے یہ کیوں آپ کے پاس چامسکی نارمل فارم میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹل نان ٹرمینلز کی تعداد 1 2 اور 3 ہے، جبکہ چامسکی نارمل فارم میں ریکوائرڈ جو ہے وہ 2 ہے، اسی وجہ سے اس ASA کو دوبارہ کنورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ AR1 کیا جاتا ہے، جبکہ R1 کے لیے ریپلیسمنٹ جو ہے وہ SA کے طور پہ کی جاتی ہے۔ اگر آپ ایز اے ہول دیکھیں تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی سیم آنسر آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس پروف میں آپ کو بتایا گیا ہے S can be replaced for BSB and S can be replaced for BR2۔ عزیز طلباء، اس کے بعد جو اگلی اگزامپل ہم نے دیکھی وہ تھوڑی زیادہ انٹرسٹنگ ہے،
اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ یہ ٹرمینل نوڈ بی اور نان ٹرمینل آپس میں جو ہے وہ مکس ہیں. یہاں پہ نان ٹرمینل اور ٹرمینل کو مکس کیا گیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا چومسکی نارمل فارم میں یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹرمینل نوڈ کو نان ٹرمینل نوڈ کے ساتھ مکس کریں بیسیکلی. اسی طرح سے آپ کے پاس یہ اے جو ہے وہ آپ بی ڈبل اے کے ساتھ اور اے ایس اور اے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے اے ڈبل بی کے ساتھ اور بی اور ایس اور بی کے ساتھ ہے. یہاں پہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایس کو ہم نے جیسے کہ بی اے ہے تو یہ ٹرمینل اور نان ٹرمینل چونکہ مکس فارم میں نہیں آ سکتے, اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ ایک ریپلیسمنٹ وائی کی صورت میں کی ہے, which is actually replacing this B with Y we call B. تو اس وجہ سے یہ جو ریزلٹنٹ آ جائے گا وہ ہمارے پاس ہو جائے گا S can be replaced for YA, right. اور اسی طرح سے ایک اور چیز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس جو A ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے A کے ساتھ, تو اس کا ایک بڑا آسان سا جو ایک مطلب بنتا ہے کہ اگر A پوائنٹ کر رہا ہے A کو اور X جو ہے آپ کے پاس وہ بھی پوائنٹ کر رہا ہے A کو, تو کیا اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہم بیسیکلی A کو پوائنٹ کر سکتے ہیں X کو. عزیز طلباء یہاں پر یہ بات آلریڈی طے ہو چکی ہے کہ آپ یونٹ پروڈکشنز کو درمیان میں سے ایلیمینیٹ کریں گے, اور یہ آپ کے پاس چومسکی نارمل فارم کی ایک مین کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس جو یونٹ پروڈکشنز ہیں ان کا فارمیٹ جو ہے وہ کچھ اس انداز سے ہونا چاہیے. عزیز طلباء جیسے کہ ان ایگزامپلز میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد یہ فردر ایگزامپل کو بھی ہم نے کافی اس سے دیکھا. اب جو اگلا ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے لیفٹ موسٹ ڈیریویشن. If a word W is generated by a CFG by a certain derivation and at each step in the derivation a rule of production is applied to the leftmost non-terminal in the working string, then this derivation is called leftmost derivation. ابھی تک somehow اگر میں آپ کے کورس کے حساب سے دیکھوں تو جو ریگولر گرامر کو آپ نے کنورٹ کیا ایف اے میں تو وہ آپ کے پاس رائٹ موسٹ ڈیریویشن تھی, کیونکہ آپ ہمیشہ جو نان ٹرمینل کا نوڈ ہوتا ہے اس کو رائٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں اور باقی ٹرمینل یہاں پہ ہوتے ہیں. جیسا کہ نان ٹرمینل کو ریپلیس کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ سے اسٹرنگ جو ہے وہ گرو کرتی ہے, ورکنگ اسٹرنگ جو ہے. اور اب اس کیس میں یہ آپ کو لیفٹ موسٹ ڈیریویشن کا بتا رہے ہیں. آئیے ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. آپ کے پاس اے ایس ایکس ہے اور کین بی ریپلیسڈ فار بی ایز ویل, اور اسی طرح x pointing to xb and then a. یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھیے تو ASX ہے. اب ہم S کو یہاں پہ دوبارہ سے ASX کر رہے ہیں, پھر ہم اس کے بعد S کو جو ہے B سے ریپلیس کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نے X کو جو ہے وہ XB سے ریپلیس کیا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ جو X ہے اسی کو ایکچولی ہم نے A کے ساتھ ریپلیس کیا ہے, یہ B ہم نے یہ والا B لکھ دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے X لکھ دیا, اور اس طرح آپ کے پاس یہ اسٹرنگ جنریٹ ہو جاتی ہے. عزیز طلباء لیفٹ موسٹ ڈیریویشن ایک ایسا میکانزم ہے آپ کے پاس جس کے تھرو آپ ایکچولی جب ڈرائیو کرتے ہیں اسٹرنگ کو تو صرف اور صرف لیفٹ موسٹ جو نان ٹرمینلز ہوں گے انہی کو ریپلیسمنٹ آپ کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ اسی کوسچن کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سالو کر دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس جو اوریجنل رول ہے وہ ASX ہے. اب میں X کی ریپلیسمنٹ بھی یہاں لا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس فار ایگزامپل X آلریڈی ایک رول موجود ہے کہ XB بھی A کو بھی پوائنٹ کر رہا ہے اور X جو ہے وہ XB کو بھی پوائنٹ کر رہا ہے. اس طلباء صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کر یہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو A ہے
وہاں پہ جو ڈیرائیو میں نے کرنی ہے اسٹرنگ وہ لیفٹ موسٹ ہی کروں گا. تو ایس کو میں نے ڈیرائیو کیا اور اگین میں نے لکھ دیا اے ایس ایکس, یہ اس ایس کی جگہ, اور ایکس کو ایز اٹ از لکھ دیا. پھر اس کے بعد میں نے اے اب میرے پاس یعنی 3 چوائسیز ہیں, ایس بھی ہے, ایکس بھی ہے, ایکس بھی ہے, لیکن اس کو دوبارہ میں ڈیرائیو کرنے کے لیے صرف اور صرف ایس کو جو ہے کنسیڈر کروں گا, اور ایس کو میں نے بی کے ساتھ ریپلیس کر دیا, ایکس اینڈ ایکس لکھ دیا. پھر اس کے بعد میرے پاس اب ڈبل ایکس ہے, میں رائٹ سائڈ سے بھی جا سکتا ہوں, میں لیفٹ سائڈ بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں صرف اور صرف اس کو ایکس بی کے ساتھ کرتا ہوں, یعنی میں نے اس ایکس کو ریپلیس کیا, اس کو ایز اٹ از لکھ دیا, اور پھر اس کے بعد اس ایکس کو چونکہ اے لکھا جا سکتا ہے تو یہ دیکھیے اگین پھر لیفٹ موسٹ ہو گیا, اور پھر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کے پاس اگین جو ہے وہ اے آ جاتا ہے. تو یہ اسٹرنگ آپ کے پاس لیفٹ موسٹ ڈیریویشن سے جنریٹ کر دی جاتی ہے. عزیز طلبہ, آج ہم نے بیسیکلی چامسکی نارمل فارم کو انتہائی باریک بینی سے دیکھا. ہم نے چامسکی نارمل فارم کو صرف ایک ٹاپک کے طور پہ نہیں پڑھا, بلکہ ہم نے یہ دیکھا, ایک ٹول میں دیکھا کہ ایکچولی گرامرز کو جب چامسکی نارمل فارم یا سی وائی کے پارسر کے تھرو پارس کیا جاتا ہے تو کتنا ایک ایفیشنسی کا فرق ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ جب ہم بیسیکلی کسی بھی گرامر کے اوپر اس کو چامسکی نارمل فارم یا چامسکی جو سی وائی کے پارسر ہے اس سے پارس کروا رہے ہیں تو اس سے ایفیشنسی پہ کافی فرق پڑ جاتا ہے. جے فلیپ کا پریکٹیکل ہم نے دیکھا سی این ایف کے لیے, اور اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی وہ لیفٹ موسٹ ڈیریویشن دیکھی. دیکھیے لیفٹ موسٹ ڈیریویشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, آپ رائٹ سے بھی کر سکتے ہیں, آپ لیفٹ سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ صرف لیفٹ کا جو چوائس ہے اس کو یوز کرتے ہیں. And at the end of the slides, I want to say thank you to Daniel Cohen for a very wonderful book, Automated Theory, because the material of these slides was taken from his book. And also, I'm very thankful to Susan for a very impressive effort in the form of JFlap. Thank you, and I see you in lecture number 27.